فرانسیسی صدر میکرون کی زبان پر بھی پاک بھارت فضائی لڑائی کا ذکر آ گیا، اور انہوں نے اس لڑائی کو کس پیرائے میں لیا اور فرانس نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیوں کیا، اس حوالے سے ہوش ربا تفصیلات سامنے آ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے یورپی ممالک کے خدشات اور فرانس نے جو دفاعی بجٹ میں ایک غیر معمولی اضافہ کیا ہے، وہ اضافہ کیوں کیا گیا ہے، اور اضافہ کرتے وقت جو فرانسیسی صدر ہیں میکرون، انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کا کس پیرائے میں ذکر کیا، ایران اسرائیل جنگ کا کس پیرائے میں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اضافے کو ناگزیر کیوں قرار دیا، اس حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے مستقبل پر، یورپ کے مستقبل پر اور دنیا کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، لیکن ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، روس اور یوکرین جنگ گزشتہ 3 سال سے جاری ہے، اور اس جنگ کو روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے کہ نہ تو روس لچک دکھانے پر راضی ہے اور نہ ہی یوکرین کی طرف سے لچک دکھائی جا رہی ہے۔ یوکرین کی طرف سے لچک دکھائی بھی کیوں جائے، اس کے پیچھے یورپ بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے، اور روس ان سب کے خلاف اکیلا نہ برد آزما ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو جنگ جو ہے اس کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جنگ شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہے ایک دوسرے کے پر ڈرون حملے اور اس کے بعد میزائلوں کے حملے۔ گزشتہ دنوں یوکرین کی طرف سے ڈرون حملے کیے گئے جس پر روس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا، تو اس کے جواب میں روس کے میزائل حملوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا یوکرین میں بہت ساری چیزوں کو۔ اب یورپ میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جنگ جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے، یہ یورپ کے لیے بھی خطرہ بنے گی، اور جلد یا بدیر یورپ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو E3 ممالک ہیں یورپ کی، جس میں جرمنی ہے، برطانیہ اور فرانس ہے، ان میں یہ تشویش کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ 3 ممالک جو ہیں وہ یوکرین کی مدد کرنے میں پیش رہے ہیں اور ابھی بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جرمنی کے چیف آف ڈیفنس تھے، ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ جی 2029 تک روس یورپ پر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے تیزی سے ہتھیار بنا رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرانسیسی جو چیف آف سٹاف ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا، لیکن ان کے بیان میں جو شدت ہے وہ مزید نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے ہائبرڈ جنگ شروع کر دی ہے، اور پراکسیز کے ذریعے فرانس کے اندر جو ہے وہ یہ جنگ لڑ بھی رہا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ایفل ٹاور کا ذکر کیا تھا، وہاں پہ جو تابوت رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوڈ ستارہ ہے اس کا مختلف دیواروں پر جو نشانات بنائے گئے نامعلوم افراد کی طرف سے، اس کا ذکر بھی کیا۔ اب جو یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، تو نیٹو ممالک میں ایک مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، وہ تھا کہ جو ان کے دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس حوالے سے امریکہ بھی اس پر مسلسل دباؤ ڈالا ہوا تھا نیٹو ممالک کے، کہ جو آپ کا دفاعی بجٹ ہے وہ انفرادی طور پر جو آپ کا GDP ہے اس کے 5% تک لے کر جائے۔ اب جب یہ خدشات بڑھے ہیں اور یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے جرمنی نے جو اپنا دفاعی بجٹ تھا اس میں اضافہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی قوت تھی ملٹری کی، اس میں اضافہ کرنے کی طرف توجہ دی۔ اب اس کے بعد زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ نیٹو کے، ان کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ GDP کے 3% اور 3.5% کے درمیان تھا، لیکن اب یہ ممالک اپنا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 5% کرنے جا رہے ہیں امریکی مطالبے کے مطابق، اور یہ اس کی ایک بڑی وجہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ طویل ہونا ہے۔ اب فرانس کے صدر میکرون نے گزشتہ دن جو فرانس کا دفاعی بجٹ تھا وہ 2030 تک ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، 2024 سے 2030 6 سالہ پروگرام تھا۔ وہ 6 سالہ پروگرام میں
دگنا کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم 2030 کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا دفاعی بجٹ دگنا کریں گے، ہم یہ اپنا دفاعی بجٹ 2027 تک دگنا کریں گے۔ یعنی جو پلان تھا 6 سال کا، اس کو انہوں نے آئندہ 2 سال میں مکمل کرنے کا اعلان کیا، اور یہ کہا ہے کہ جو 32 ارب یورو کا دفاعی بجٹ تھا فرانس کا، اس کو فوری طور پر 2027 میں تک بڑھا کر 64 ارب یورو کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اس میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے 2 بڑے اہم ذکر کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے سامنے ہے جو ایک تو عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہوئی، جو اسرائیل نے فضائی حملے کی، اور اس کے جواب میں جو ایران نے میزائل حملے کی، اس میں اسرائیل سے جو نقصان ہوا، دونوں اطراف کا نقصان بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے جو ذکر کیا وہ کیا پاک بھارت جنگ کا، جو 6 مئی سے 10 مئی کے دوران جو ہے وہ رہی، اور اس میں انہوں نے اس فضائی لڑائی کا بھی ذکر کیا جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی فضائی لڑائی کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دہائیوں پر مشتمل سب سے بڑی فضائی جنگ ہے، جس میں جو طاقتور تھا اس نے اپنے اہداف کو حاصل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا، اور انہوں نے یوکرین جنگ کا بھی حوالہ دیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایک تنازعات ایسے ہیں جن کے پھیلاؤ کا خدشہ موجود ہے، اس لیے فرانس کے دفاعی بجٹ میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی خود مختاری اور سلامتی ملک کی دیکھنا چاہتے ہیں، تو موجودہ حالات میں اس کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور طاقتور ہونے کے لیے آپ کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ ایک معقول ہونا چاہیے، اس میں اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ اب کیونکہ یورپ میں یہ خدشات بڑھ گئے ہیں، تو ظاہر ہے اگر یورپ میں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں، اور ایک تاثر بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں، تو کیا روس جو ہے وہ آگے یورپ کی طرف حملہ کرنے جائے گا؟ اور فرانس کا جو اقدام ہے دفاعی بجٹ میں اضافے کا، یہ کس حد تک درست ہے موجودہ حالات میں؟ کیا اس سے اس کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی، اور وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو سکے گا، یا نیٹو ممالک مل کر روس کا راستہ روکنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ان کو ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، امریکہ جس طرح نیٹو ممالک کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ بھی نیٹو ممالک کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو دوبارہ فراہم کیا جائے، تاکہ جو روس کی طرف سے میزائل حملے کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو کیا جنگ بندی کی بجائے جنگ کو طویل کرنے کے حوالے سے یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ یورپ کے مفاد میں ہوگا؟ کیا یہ اس دنیا کے مفاد میں ہوگا؟ اور کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔